السلام علیکم پیارے بچوں، میں ہوں ملیحہ احسان، آپ کی اسلامیات کی ٹیچر۔ آج ہم پڑھیں گے باب نمبر 2 ایمانیات و عبادات، اور اس میں ہمارا پہلا سبق ہے توحید۔ سب سے پہلے یہاں پر توحید کا جو ٹاپک آ جاتا ہے وہ ہے توحید کا مفہوم۔ توحید کیا ہے؟ توحید عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی ہے ایک ماننا یا یکتا جاننا۔ شریعت کی اصطلاح میں توحید سے مراد اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، یکتا جاننا ہے۔ اس بات کو زبان اور سچے دل سے ماننا کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں یکتا، صفات میں لاثانی اور افعال میں بے مثال ہے۔ یعنی توحید کی 3 اقسام ہیں: توحید فی الذات، توحید فی الصفات اور توحید فی الافعال۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اللہ تعالیٰ کی صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اور توحید فی الافعال یعنی اللہ تعالیٰ کے جو کام ہیں ان میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ اس سے مراد کیا ہے؟ ذات اور صفات کا تو آپ کو آسانی سے سمجھ آ گئی ہوگی، لیکن افعال کا مطلب کیا ہے کہ جو بھی ہماری زندگی میں جو کچھ بھی ہوتا ہے، نفع نقصان، زندگی موت، تندرستی بیماری غرض، تمام چیزوں کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا۔ اللہ رب العزت اپنی ذات میں کامل ہے۔ اس بات کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ یعنی 3 چیزیں ہیں: توحید فی الذات، توحید فی الصفات اور توحید فی الافعال۔ ان تینوں چیزوں میں اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ یکتا ہے، اکیلی ہے۔ یعنی اس اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات اور افعال میں کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرانا اور اس کو دل سے ماننا جو ہے وہ عقیدہ توحید کہلاتا ہے۔ اور یہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی ہے ایک ماننا یا یکتا جاننا۔ اب نیکسٹ جو ہمارے پاس ٹاپک ہے وہ ہے توحید کی اہمیت۔ یہ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے توحید کی ہماری زندگی میں اہمیت کیا ہے، اس بات کا اندازہ ہمیں اس بات سے لگتا ہے کہ اسلام کا سب سے پہلا عقیدہ جو ہے وہ توحید ہے، جو کہ دیگر تمام عقائد کی بنیاد ہے۔ یعنی ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارا جو سب سے پہلا عقیدہ ہے وہ کیا ہے؟ توحید ہے، اور یہی عقیدہ جو ہے باقی تمام عقائد کی بنیاد رکھتا ہے۔ ہمارے جتنے بھی انبیاء یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک سب نے عقیدہ توحید کی تعلیم دی ہے۔ یہی کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ قرآن مجید میں بھی اس کا واضح طور پر ذکر کیا گیا ہے کہ ترجمہ وہی اللہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، غیب اور حاضر ہر چیز کو جاننے والا، وہ رحمان و رحیم ہے۔ اگر پوری کائنات پر نظر دوڑائی جائے تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی واضح دلیلیں ملتی ہیں۔ یعنی جس طرح کا پوری کائنات میں ہمیں نظم و ضبط اور ترتیب نظر آتی ہے، یعنی سورج اور چاند کا وقت پر نکلنا، بارشوں کا برسنا، دن اور رات کا مقررہ وقت پر آنا، موسموں کا تبدیل ہونا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی واضح دلیلیں ہیں۔ قرآن مجید میں ارشاد پاک ہے، ایک اور جگہ ارشاد پاک ہے، اب ترجمہ آفتاب کی مجال ہے کہ چاند کو پکڑے اور نہ رات دن سے پہلے آ سکتی ہے اور سب ایک دائرے میں تیر رہے ہیں۔ یعنی سب اپنی یہ مقررہ وقت پر گردش کر رہے ہیں، کوئی کسی کی جگہ نہیں لے سکتا اور سب ایک مقرر کردہ دائروں میں گردش کر رہے ہیں۔ سورۃ اخلاص جو آپ پڑھتے ہیں اس میں بھی واضح طور پر توحید کو بیان کیا گیا ہے کہ ترجمہ کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور نہ کوئی اس کے برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو سچے دل سے تسلیم کرنا اور مرتے دم تک اس پر قائم رہنا ایمان کی بنیادی شرط ہے۔ حدیث مبارکہ سے بھی عقیدہ توحید کی وضاحت کی گئی ہے، اس کی اہمیت بیان کی گئی ہے۔ ترجمہ جو شخص اس حال میں مرا کہ وہ یقین رکھتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، جنت میں داخل ہوگا۔ ہمارے پیارے نبی نے اس انسان کو جنت میں داخلے کی گارنٹی دے دی ہے کہ یعنی جو شخص اس حال میں مرا کہ وہ اس بات پر یقین رکھتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو وہ جنت میں جائے گا۔ اس بات سے زیادہ اور کیا ہمارے لیے اہم ہو سکتا ہے؟
جب ہر چیز کا خالق اور مالک اللہ تعالیٰ ہے اور پوری کائنات میں تمام مخلوقات اس کے حکم کے تابع ہیں، اس لیے انسان کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ، جب ہمیں پتہ چل جائے اس بات کی حقیقت ہم پر واضح ہو جاتی ہے کہ ہر چیز کا مالک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے، تو انسان بھی پھر اسی کے سامنے جھکتا ہے اور اس کو اس بات پر یقین ہوتا ہے کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکے گا تو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی پھر اس کی منتظر ہوگی۔ اب دوسری طرف جو بات آ جاتی ہے وہ توحید کی ضد کیا ہے، توحید کا الٹ کیا ہے؟ توحید کا الٹ ہے شرک، یعنی ایک انسان جو عقیدہ توحید پر ایمان رکھتا ہے اور دوسرا جو نعوذ باللہ شرک کرتا ہے، یعنی عقیدہ توحید پر ایمان نہیں رکھتا، تو وہ کس جرم کا مرتکب ہوتا ہے؟ شرک کا۔ شرک کے معنی حصہ داری اور سانجھے پن کے ہیں۔ اسلام میں اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات اور افعال میں کسی کو اس کا شریک ٹھہرانا، جہاں ہم نے اس کی توحید کی 3 اقسام پڑھی ہیں کہ توحید فی الذات، توحید فی الصفات اور توحید فی الافعال۔ ان تینوں چیزوں میں کسی اور کو شریک ٹھہرانا، اللہ تعالیٰ کے برابر حصہ داری دینا یا سانجھے پن کا بتانا، وہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں شرک کو ظلم عظیم کہا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک یقیناً بڑا ظلم ہے۔ ایک اور مقام پر ارشاد باری تعالیٰ، بے شک اللہ تعالیٰ چاہے تو تمام گناہ معاف کر دے مگر شرک کو معاف نہیں کرے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت تو بہت زیادہ ہے، بہت وسیع ہے، اگر وہ چاہے تو ایک انسان کے گناہ ہونے کے باوجود بھی اس کو معاف کر دے، لیکن صرف شرک ایسا گناہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اچھا، یہ ہو گیا۔ اس کے بعد توحید کے تقاضے۔ اب جب ہم نے اللہ تعالیٰ عقیدہ توحید پر ایمان ہم لے آئے اور اس کو دل سے مان لیا، اور اس کے بعد تو عقیدہ توحید کے بھی کچھ تقاضے ہیں۔ مطلب کیا کہ صرف زبان سے صرف اس بات کا اقرار نہ کیا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور جو ہے اس کی ذات اور صفات میں کوئی شریک نہیں ہے، بلکہ کیا کرنا ہے ہم نے کہ توحید اللہ تعالیٰ سے محبت اور ایمان کی بنیاد ہے۔ اس کی تکمیل یہ ہے کہ بندے کا ہر عمل اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو جائے، کیونکہ جس سے محبت ہوتی ہے تو اس کی خوشی کے لیے ہر ممکن کوشش کی جاتی ہے۔ لہٰذا ہمیں بھی عقیدہ توحید کے تقاضوں کو جاننا ضروری ہے، جن میں درجہ ذیل ہیں۔ عقیدہ توحید کے تقاضے کیا ہیں؟ درجہ ذیل ہیں۔ پہلا کیا کہ جب اللہ تعالیٰ کو پوری کائنات کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو تمام کائنات کا خالق اور مالک مانا جائے۔ پہلا عقیدہ توحید کا تقاضا ہم سے یہی ہے کہ ہم ساری کائنات کا، یعنی ہر چیز کا، ایک ذرے سے لے کر ایک بڑی پوری کائنات کو بنانے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، کسی کو سانجھے دار نہ بنانا، صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، تمام دعائیں اللہ تعالیٰ سے مانگنا، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ اور توکل کرنا، یہ سارے عقیدہ توحید کے تقاضے ہیں۔ یعنی جب ہم اس عقیدے پر ایمان لے آئے تو پھر اس کے بعد ان ساری باتوں کا ماننا ہمارے لیے لازم و ملزوم ٹھہرتا ہے۔ اب توحید کے اثرات کیا ہیں؟ جب کوئی شخص دین اسلام میں داخل ہو کر سچے دل سے عقیدہ توحید کا اقرار کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتا ہے تو اس کی زندگی میں درجہ ذیل اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ یعنی جب عقیدہ توحید پر ہم پختہ ایمان لے آئے اور اس عقیدہ کو ہم نے زبان اور دل سے مان لیا تو پھر اس کے بعد ہماری زندگی پر اس کے کیا اثرات پڑتے ہیں، یعنی فائنل رزلٹ کیا آتا ہے، ہمیں فائدے اس سے کیا کیا ہوتے ہیں، تو وہ یہ ادھر ساتھ دیے گئے ہیں۔ یعنی پہلا کیا ہے کہ سب سے پہلی بات کہ
اللہ تعالیٰ کے سوا انسان کسی اور کے آگے نہیں جھکتا، اور اس کی ایک سیلف رسپیکٹ قائم رہتی ہے، عزت نفس قائم رہتی ہے۔ دوسری بات کیا ہے کہ اس سے انسان کے اندر عاجزی پیدا ہوتی ہے۔ اس عقیدے پر ایمان لانے کے بعد انسان کے اندر کیا پیدا ہوتی ہے؟ عاجزی پیدا ہوتی ہے کہ جو چیز بھی ہمیں اللہ تعالیٰ نے دی ہے وہ اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ وہ ہم سے لے بھی سکتا ہے۔ تو کسی چیز کا غرور انسان کے دل میں نہیں آتا، بلکہ کیا پیدا ہوتی ہے؟ عاجزی پیدا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ پر مکمل ایمان رکھنے سے بہادری، شجاعت جیسے اوصاف پیدا ہوتے ہیں، یعنی انسان نڈر اور دلیر ہو جاتا ہے کہ سب کچھ کا مالک تو اللہ تعالیٰ ہی ہے، تو میں لوگوں سے کیوں ڈروں۔ اس کے بعد جب آپ دیکھیں کہ آپ اسکول میں اپنی ہی طلباء مثال لے لیں کہ جب آپ کو کوئی ٹیسٹ دیا جاتا ہے یا کوئی ایگزام ہوتا ہے، جب آپ کی تیاری پوری طرح ہوتی ہے تو آپ کو ایک سکون، اطمینان ہوتا ہے کہ میں کر لوں گا۔ تو اسی طرح عقیدہ توحید پر بھی ایمان رکھنے والوں کے دلوں میں کیا ہوتا ہے؟ ان کو اطمینان اور سکون حاصل ہوتا ہے۔ پانچویں بات کیا ہے کہ یہ عقیدہ انسان کو نیکی کی راہ پر چلاتا ہے اور برائی سے بچاتا ہے۔ جو ہی انسان ایک سیدھے راستے پر چل رہا ہوتا ہے تو وہ اس میں جو ہے وہ نیکی کے راستے پر چل رہا ہے، تو آٹومیٹکلی وہ کس سے دور ہوتا جائے گا؟ برائی سے دور ہوتا جائے گا۔ اور پھر انسان کے اندر صبر اور شکر جیسے اوصاف پیدا ہوتی ہیں، یعنی انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ دیا ہوا اس پر وہ راضی ہو جاتا ہے، شکر ادا کرتا ہے، اور جو نہیں دیا اس پر صبر کر لیتا ہے کہ وہ مجھ سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، تو اس نے جو اگر یہ چیز مجھے نہیں دی تو اس میں اس کی کوئی مصلحت ہوگی۔ تو یہ صبر جیسی صفات انسان کے اندر پیدا ہوتی ہیں۔ ساتویں بات یہاں پر یہ نوٹ کر لیں کہ یہ اس کو ٹھیک کریکٹ کر لیں، انسان کے اندر تقوی پیدا ہوتا ہے اور وہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ تقوی بھی وہی بات آ گئی کہ انسان، یہی بھروسہ ہوتا ہے انسان کے اندر کہ جو ہے وہ ہر چیز کا مالک اللہ تعالیٰ ہے اور وہ جو میرے لیے کرے گا وہ بہتر ہوگا۔ یہ تقوی کی صفات، تقوی جیسی صفات پیدا ہوتی ہیں، اور وہ خود بخود گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو سکوں اور میں گناہوں سے بچوں۔ اس کے بعد ایک پورے سبق کا ایک خلاصہ پیش کیا گیا ہے کہ جس میں انہوں نے بتایا کہ عقیدہ توحید کا تقاضا کیا ہے، اللہ تعالیٰ کو حقیقی مالک اور خالق ماننا، اور اس بات پر پختہ ایمان رکھنا کہ اللہ تعالیٰ ہماری شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے اور وہ ہر وقت ہمارے ساتھ ہے، ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمیں سن رہا ہے، ہماری ہر چیز، ہر خواہش سے واقف ہے۔ تو وہ جو ہے جو چاہے، جو ہمارے لیے بہتر چاہے گا وہ وہی فیصلہ کرے گا، اور سارا ہمارا ایک اختیار جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے تو ہمیں اسی کی عبادت کرنی چاہیے اور ہمیں ویسی زندگی گزارنی چاہیے جیسا کہ اس عقیدے کے تقاضے ہیں، تاکہ ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی مل سکے۔ اور اگر ہم سچے دل سے اللہ تعالیٰ پر ایمان لائیں گے تو احکام الہی پر عمل کرنا ہمارے لیے بہت آسان ہو جائے گا اور ہم شرک سے بچ جائیں گے، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا اور ہر معاملے اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت حاصل ہوگی۔ یہاں پر ہمارا سبق ختم ہو گیا۔ اب ہم آتے ہیں مشق کی طرف۔ اس میں سب سے پہلا جو سوال ہے وہ مناسب ترین جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ یہ آپ نے خود سبق 2 سے 3 دفعہ اچھی طرح ریڈنگ کرنی ہے، اور پھر ان کو ٹھیک جوابات جو ہیں ان پر ٹک کے نشان لگا کر اس کی پکچر بنا کر آپ نے مجھے سینڈ کرنی ہے، اس کی بھی، اور مناسب لفظ لگا کر خالی جگہ پر جو ہے وہ بھی آپ نے خود سے کرنی ہے سبق کو پڑھ کر۔ بہت ہی آسان ہے، سبق میں سے ہی دی گئی ہیں تو آپ آسانی سے، میں امید کرتی ہوں کہ کر لیں گے۔ اس کے بعد آ جائیں مختصر سوالات پر۔ اس میں پہلا ہے عقیدہ توحید کا مفہوم لکھیں۔ آپ آ جائیں ادھر پیج نمبر 16 پر، توحید کا مفہوم ہیڈنگ دی ہوئی ہے، اسی طرح آپ نے ہیڈنگ دینی ہے، اور توحید عربی کا زبان کا لفظ ہے، یہاں سے لے کر آپ لکھیں گی اللہ رب العزت اپنی ذات میں کامل ہے۔ اچھا، اس کے بعد عقیدہ توحید کے بارے میں قرآن مجید کی کوئی سی آیت کا ترجمہ بیان کریں، کوئی سی آیت کا ترجمہ بیان کریں۔ تو آپ لکھیں گے قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، پیج نمبر وہی 16 پر آ جائیں۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ وہی اللہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، غیب اور حاضر ہر چیز کو جاننے والا ہے، وہ رحمان اور رحیم ہے۔
یہ آپ لکھ لیں گے، بلکہ اس کو اگر آپ شروع سے لکھ لیں کہ اسلام کا سب سے پہلا عقیدہ توحید ہے، جو کہ دیگر تمام عقائد کی بنیاد ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کرام نے تعلیم دی، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، پھر یہ ترجمہ لکھ کر رحمان و رحیم ہے تک لکھ لیں۔ اچھا جی، اس کے بعد تیسرا کوشچن ہے ہمارے پاس، کائنات میں سے وجود باری تعالیٰ کی کوئی سی 4 نشانیاں لکھیں۔ یہ سوال آپ نے خود سے کرنا ہے، 4 کی بجائے آپ زیادہ بھی لکھ سکتی ہیں۔ شرک کسے کہتے ہیں؟ تو آپ آ جائیں پیج نمبر 17 پر، پیج نمبر 17، توحید کی شرک کی ہیڈنگ دیں گے اور پھر آپ لکھیں گے کہ توحید کی ضد شرک ہے۔ شرک کے معنی حصہ اور سانجے پن کے ہیں۔ اسلامی اصطلاح میں اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات اور افعال میں کسی کو شریک ٹھہرانا ہے۔ یہی وجہ ہے قرآن مجید میں، بلکہ آپ ایسا کیجئے کہ یہ جو سوال ہے شرک کسے کہتے ہیں، اس کے ساتھ آپ یہ اگلا سوال بھی ملا کے لکھ لیں، اس کو ایک ہی کوشچن بنا لیں۔ اس کو شرک کسے کہتے ہیں، نیز شرک کی مذمت کے بارے میں کسی ایک آیت مبارکہ کا ترجمہ لکھیں۔ یہ دونوں ایک ہی کوشچن بنا لیں، دونوں کو ایک ہی کوشچن بنا لیں۔ تو آپ اس کا سوال کا جواب لکھیں گی، توحید کی ضد شرک ہے سے لے کر یہاں تک، بے شک اللہ تعالیٰ چاہے تو تمام گناہ معاف کر دے مگر شرک کو معاف نہیں کرے گا، یہاں تک۔ اچھا جی، اب آ جائیں تفصیلی جوابات پر، تفصیلی سوالات پر۔ عقیدہ توحید کی اہمیت قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کریں۔ پہلا کوشچن ہے، ادھر آپ ہیڈنگ دی ہوئی ہے توحید کی اہمیت، تو اس سے پہلے آپ لکھ لیں عقیدہ توحید کی اہمیت، یہ ہیڈنگ ہو جائے گی۔ ادھر سے اسلام کا سب سے پہلا عقیدہ توحید ہے، اور یہ پوری، یہ پہلے بھی ریپیٹڈ ہوگی یہ والی قرآن ارشاد باری تعالیٰ، قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ، اور اس کے بعد پھر یہ دوسرا بھی آپ لکھ لیجئے گا، قرآن میں ارشاد ہے ترجمہ، اور پھر اس کے بعد سورۃ اخلاص کا بھی آپ لکھ لیں۔ اس کے بعد آپ حدیث مبارکہ بھی لکھ لیں، یعنی یہاں تک اس کا جواب ہوگا، یہاں تک، ٹھیک ہے۔ تو عقیدہ توحید کا ایک تفصیلی سوال ہے، اس لیے آپ نے اس کو لکھنا ہے کہ عقیدہ توحید کی اہمیت یہاں سے لے کر اور یہاں تک، جنت میں داخل ہوگا۔ اچھا، نیکسٹ کوشچن ہمارے پاس ہے، عقیدہ توحید کے تقاضے لکھیں۔ عقیدہ توحید کے تقاضے، تو آپ ادھر بھی ہیڈنگ بھی یہی دیں گے کہ عقیدہ توحید کے تقاضے، تو پھر اس کے بعد آپ لکھیں عقیدہ توحید کے تقاضے درج ذیل ہیں، نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، نمبر 4، نمبر 5، نمبر 6، یہ پورے آپ نے لکھنے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سوال ہے نیکسٹ، عقیدہ توحید کے اثرات تحریر کریں، تو پھر آپ ادھر بھی یہی ہیڈنگ دیں گے، عقیدہ توحید کے اثرات۔ جب کوئی شخص دین اسلام میں داخل ہو کر سچے دل سے عقیدہ توحید کا اقرار کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتا ہے تو اس کی زندگی میں درج ذیل اثرات مرتب ہوتے ہیں، نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، نمبر 4، نمبر 5، نمبر 6، نمبر 7، یہ 7 آپ نے لکھنے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کے کوشچنز پورے ہو گئے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ اپنا کام جو ہے وہ ریٹن ورک بھی اپنی نیٹ کاپیوں پر کریں گے، بالکل صفائی سے، حاشیہ لگا کر اچھے طریقے سے، اور یہ 2 جو ہیں مناسب جواب کا انتخاب کریں اور خالی جگہ پور بک پر ہی کر کے اس کی پکچر بنا کر سینڈ کریں گے، اور جو کاپی پر آپ کام کریں گے وہ بھی آپ مجھے سینڈ کریں گے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔